بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین یہ کتاب ہے قصص الانبیاء، ایپیسوڈ نمبر 8 یعنی 8، ویلاگ نمبر 345 یعنی 345، صفحہ نمبر ہے 364 یعنی 364۔ ناظرین بیان چل رہا ہے دائی حلیمہ کا، بیان حضرت دائی حلیمہ جنہوں نے دودھ پلایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کا آنکھوں دیکھا حال آبیتی ان کی ہم آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں۔ اس سے پہلے 7 ویلاگ، یہ 8واں ویلاگ ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، جو ہو سکے تو دشمن اسلام کو ناکام کر جاؤں، اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا، گلے میں توق تم ڈالو محمد کی غلامی کا۔ ہے تیرے نور سے ہے تیرے نور سے وابستہ میری بود و نبود، باغباں ہے تیری ہستی پہ گلزار وجود، میرے بگڑے ہوئے کاموں کو بنایا تو نے، بھار جو مجھ سے نہ اٹھا وہ اٹھایا تو نے، تو اگر اپنی حقیقت سے خبردار رہے، نہ سیاہ روز رہے پھر نہ سیاہ کار رہے۔ ناظرین یہ کتاب جس کا ٹائٹل ہے قصص الانبیاء، اس کتاب کے رائٹر ہیں حضرت مولانا عبد المنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ناظرین یہ کتاب جس کے اندر تمام انبیاء کرام یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک کے واقعات یعنی سچے واقعات، قصے یعنی سچے قصے، قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں لکھے گئے ہیں، درج کیے گئے ہیں، ہم جسارت کرتے ہیں آپ تک پہنچانے کی روزانہ کی بنیاد پر کم از کم 1 ویلاگ۔ ناظرین ایپیسوڈ نمبر 8، ویلاگ نمبر 345 345، پیج ہے 364، اور ناظرین واقعہ چل رہا ہے حضرت دائی حلیمہ اپنا آنکھوں دیکھا حال بیان کرتی ہیں۔ یہ وہ دائی حلیمہ سعدیہ ہیں جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، یہ ان کی زبانی ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ مدنی مصطفیٰ کو پالا انہوں نے، جوان کیا، یہ وہ دائی ہیں ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاج دھار آئے، تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر 4 یار آئے، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر جب بھی باغباں ہوں تو، پھر کیوں کرنا باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے، رب صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر خلق کل یمین، ہوئی بام حرم پر آ کے یوں گویا مؤذن سے، نہیں کھٹکا تیرے دل میں نمود مہر تاباں کا، پکاری اس طرح دیوار گلشن پر کھڑے ہو کر، چٹخ او غنچہ اے گل تو مؤذن ہے گلستاں کا، سوئے گورے غریباں جب گئی زندوں کی بستی سے، تو یوں بولی نظارہ دیکھ کر شہر خموشاں کا، جن کا لڑکا ہے دیتی جاتے ہوں، جن کا لڑکا ہے ان کو واپس کرتی ہوں، تاکہ میں اپنی ذمہ داری سے خلاصی پاؤں، نہ جانے اب اس لڑکے کو اس جگہ سے کون اٹھا کے لے گیا ہے،
پھر میں قسم اپنے لات و عزا کی کھا کے کہتی ہوں، کہنے لگی کہ اگر مجھ کو نہ ملے گا تو میں اس پہاڑ پر جا کر پتھروں سے اپنا سر پھوڑ دوں گی۔ یہ سن کر وہ مجھ سے کہنے لگے کہ تم ہم سے ہنسی کرتی ہو، جو ایسی بات کہتی ہو، اور تمہارے ساتھ تو ہم نے کوئی لڑکا دیکھا ہی نہیں تھا، تم کیوں جھوٹ بولتی ہو؟ حلیمہ کہتی ہے کہ یہ بات سن کر میں بالکل نا امید ہو گئی اور اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر واویلا کرنے لگی اور بار بار اپنے منہ سے کہنے لگی کہ اے محمد تم کہاں ہو؟ یہ کہتی تھی اور برابر روتی جاتی تھی، اور میرا رونا دیکھ کر اور لوگ بھی رونے لگے۔ پھر دیر بعد ایک بوڑھا مرد دیکھا، اس کے ہاتھ میں ایک عصا، چھڑی، سوٹی بھی تھی۔ وہ میرے قریب آ کر کہنے لگا کہ اے دختر سعد، تم کیوں روتی ہو؟ میں نے کہا کہ لڑکا میرا یہاں سے گم ہو گیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ جس نے تمہارا لڑکا لیا ہے میں اس کا پتہ دیتا ہوں، تم فلانے کے پاس جاؤ اور رو مت، تمہارا لڑکا اس کے پاس ضرور ملے گا، تم اپنی خاطر جمع رکھو اور اس سے جا کر اپنا لڑکا لے لو، وہ البتہ ضرور تم کو تمہارا لڑکا دے گا۔ پھر میں نے یہ سن کر وہاں جا کر آواز دی جس جگہ اس نے مجھ کو بتایا تھا، اور میں نے کہا کہ تم کو شرم نہیں آتی کہ جس دن لڑکا پیدا ہوا تھا وہ تجھ کو معلوم نہیں ہے کہ لات و عزا پر اس دن کیا صدمہ گرا تھا؟ تب اس نے کہا کہ میں اپنے سردار کے پاس جاتا ہوں کیونکہ تمہارا لڑکا وہی دے گا۔ تب اس نے اپنے سردار سے جا کر کہا اے سردار ہمارے آپ کی مہربانی، اے سردار آپ کی مہربانی تو قوم قریش پر بہت ہے۔ اور اس وقت دختر سعد حلیمہ یہ کہتی ہے کہ ایک لڑکا جس کا نام محمد ہے وہ گم ہو گیا ہے، اگر تم اس کو لا دو گے تو تمہاری بہت مہربانی قوم قریش پر ہوگی۔